समंदरी तूफान की तबाही और जानी नुकसान से बचने के लिए सिविल इंतजामिया फौज पूरी तरह हरकत में आ गए। ठट्ठा, बदीन और सुजावल समेत साहिली पट्टी से इनखला तेज। तूफान की आमद से पहले 90,000 अफराद का इनखला मुकम्मल करने का टारगेट। केटी बंदर शहर खाली कराया जा रहा है। बदीन और सुजावल से भी मुतासरीन की रिलीफ कैंप्स में मुंतकिली। कराची, कैंट, बदीन और हैदराबाद से पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने साहिली इलाकों में भेजे गए हैं। मैरीन सिक्योरिटी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदे साहिली पट्टियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कराने में मसरूफ। बिपरजॉय तूफान का कराची और ठट्ठा से फासला मजीद कम। रात 12 बजे से पहले 530 किलोमीटर दूरी पर रिकॉर्ड किया गया। समंदरी तूफान के असरात नुमायां होने लगे। कराची, ठट्ठा, बदीन और दीगर इलाकों में शदीद हब्स और गर्मी। कराची की साहिली बस्ती चश्मा गोट में पानी सड़क किनारे तक पहुंच गया। तूफान के जेर असर आज से ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में बारिशें मुतवक्के। कराची और हैदराबाद में 14 से 16 जून के दरमियान आंधी और मूसलाधार तेज बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी 14 से 16 जून तक बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 15 जून की दोपहर तक तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। कुछ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश भी हो सकती है। जुनूब मशरकी सिंध में तेज हवाएं कमजोर इमारतों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तूफान के दौरान लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। गवादर के इलाके और माड़ा में भी समंदरी तूफान के असरात आना शुरू। और माड़ा में समुद्री लहरें साहिल के करीब सड़क तक पहुंच रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है और माड़ा में समंदरी पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल होने लगा। बलोचिस्तान की समंदरी हुदूद में 17 जून तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। बलोचिस्तान की समंदरी हुदूद में कश्ती रानी, माहीगिरी और नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को टेलीफोन। वजीर आजम ने समंदरी तूफान के हवाले से सूरत हाल और इकदामात पर बात की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुताल्लिका इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज इलाकों में मुंतकली यकीनी बनाई जाए। वजीर आला सिंध का कहना है कि ठट्ठा, सुजावल और बदीन से 60,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना है। तहसील गोड़ाबारी से 7,500 से ज्यादा आबादी को मुंतकिल कर दिया गया है। कोर कमांडर कराची का समंदरी तूफान से मुतालिक इकदामात पर रात गए बदीन में हंगामी इजलास। कोर कमांडर कराची का कहना है किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डीजी रेंजर सिंध और GOC हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान की शिरकत। कोर कमांडर कराची को ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर ने बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अब तक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। कराची में मुतवक्के बारिश के पेश नज़र बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत की जा चुकी है। शहर से 60 से 70% बिलबोर्ड्स हटाए जा चुके। वजीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा नालों की सफाई की जिम्मेदारी KMC की है। नाले समंदर में जाते हैं, समंदर चढ़ गया तो चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। मगर वजीर आला सिंध ने इस सिलसिले में फंड जारी कर दिए हैं। वाटर बोर्ड, KMC और DMC के वाटर पंप स्टैंड बाई पर हैं। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतासरीन को स्कूल्स के अहाते में मुंतकिल किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में शहरी साहिल पर जाना शुरू कर देते हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। समंदरी तूफान बिपरजॉय की वजह से भारत के शहर मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं ने कई परवाजें मनसूख करा दी। रनवे बंद। मुंबई में येलो अलर्ट जारी। भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों से लोगों का इनकला। माहीगिरी की सरगर्मियां बंद। गुजरात की बंदरगाहों पर अलर्ट जारी। कच्छ में दफा 144 नाफिज। आज से 15 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। भारतीय महकमा मौसमियात ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 जून के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। पंजाब भर में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मियांवाली के एयर बेस पे 85 जहाज खड़े थे उस वक्त, जिनको जलाने की कोशिश की गई और जब उन तक न पहुंच सके जो बाहर एक जहाज जो है यादगार के तौर पे था उसको जला दिया गया। जहां पे हमारे जहाज खड़े थे, जहां पे हमारा असला था, जहां पे हमारे फौजी रह रहे थे, जहां पे किला था, रेजिमेंटल सेंटर था, उन पे हमला किया गया
اور باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا. ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا. ہم نے جو کتابوں میں آلریڈی قانون کی کتابوں میں جو اس کے ریلیونٹ قانون ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تمام افراد کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ایک جماعت اور اس کے کارکنان نے منصوبے کے تحت فوجی تنصیبات پر حملے کیے. پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں. 9 مئی کو میاں والی ایئر بیس پر 85 جہاز موجود تھے جن کو جلانے کی کوشش کی گئی. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں منظور کی گئی قرارداد مسترد کر دی. کہا حکومتی قرارداد 9 مئی کے اصل منصوبہ سازوں کو بچانے کی کوشش ہے. قرارداد تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش ہے. پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن آئینی مدت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے مگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں تعاون کریں گے. سابق وزیر اعظم جنہیں چور کہتا تھا انہیں پوری دنیا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن. نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو آج صبح 11 بجے طلب کر لیا. نیب کی ٹیم نے بشرا بی بی کی طلبی کا نوٹس زمان پارک میں موصول کرا دیا. نوٹس میں بشرا بی بی کو تفتیش کے لیے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج گوادر میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے. ڈیوٹی فری ڈسٹرکٹ کا اعلان متوقع. گوادر میں کاروبار پر انکم ٹیکس معاف اور امپورٹ ڈیوٹی فری کیے جانے کا امکان. پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس وقت عالمی صورتحال میں بھی بلاکس بنے ہوئے ہیں. ہمیں پاکستان کو دوبارہ مشکلات سے نکالنا ہوگا. اس وقت بیرونی قرضے $100 ارب ہیں. گیس پائپ لائن سمیت پاکستان کے پاس قیمتی اثاثے ہیں. صرف گیس پائپ لائن کی مالیت $50 ارب ہے. ریکارڈ ایک اثاثوں کی مالیت $3000 ارب ہے. معاشی تنزلی کا رجحان روک دیا گیا ہے. نئے مالی سال 223 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں. اگلے سال مہنگائی کا ہدف 21% ہے. سینٹ اجلاس میں بجٹ پر اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی. اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا یہ اگلی حکومت کے لیے ملک ڈیفالٹ ہونے کا بندوبست کر کے جا رہے ہیں. حکومت نے الیکشن کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر بجٹ پیش کیا ہے. حکومت نے بجٹ میں جو خواب دکھائے اس کی کوئی تعبیر نہیں. 13 جماعتوں پر مشتمل نام نہاد تجربہ کار حکومت ہر شعبے میں ناکام ہوئی. گزشتہ ایک سال میں 10 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آئے. سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ یہ ایک بھکاری قوم کا بجٹ ہے. بجٹ میں کون سی اصلاحات ہیں؟ یہ ووٹرز کے قہر سے بچنے کا بجٹ ہے. ثانیہ نشتر نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے. ملک سے صرف سرمایہ کار نہیں جا رہا بلکہ برین ڈرین ہو رہا ہے. شرح سود 21% پر برقرار. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مانیٹری پالیسی کے سبب مقامی طلب پر دباؤ رہے گا. مہنگائی کی توقعات کم ہو رہی ہیں. اپریل اور مئی کے مہینے کے مہنگائی اعداد و شمار توقعات کے مطابق. آئندہ مالی سال بجٹ معمولی سکڑاؤ کی نشاندہی کر رہا ہے. عالمی بازار میں اجناس کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار رہے گا. جون سے مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. پاکستان نے روسی تیل کی قیمت چینی کرنسی میں ادا کی ہے. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے تصدیق کر دی. غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے اسلام آباد ماسکو معاہدے کی تفصیل بتا دی. تیل کی قیمت اور حاصل ہونے والی رعایت بتانے سے گریز. کہا 1 لاکھ ٹن خام تیل درآمد کرنے کے لیے ادائیگی اپریل میں کر دی گئی تھی. معاہدے کے مطابق 45,000 ٹن تیل کراچی پہنچ چکا جبکہ باقی بھی جلد پاکستان پہنچ جائے گا. روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل ریفائنری منتقل کرنے کا کام جاری ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے چینی ناظم الامور کی ملاقات. وزیر خزانہ نے چینی ناظم الامور کو IMF سے بات چیت پر پیش رفت سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات قابل تعریف ہیں. چین کی طرف سے مختلف سطح پر پاکستان کی مدد قابل تعریف ہے. تجارت, معیشت اور مالی شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے. چینی ناظم الامور نے یقین دہانی کرائی کہ چین پاکستان کی مسلسل مدد کرتا رہے گا. رہنما PTI خواتین ونگ شبنم جہانگیر کو کراچی ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق شبنم جہانگیر کو امیگریشن کاؤنٹر سے حراست میں لیا گیا. شبنم جہانگیر کا نام FIA کی سٹاپ لسٹ میں موجود ہے. شبنم جہانگیر کراچی میں 9 مئی کے واقعات کے خلاف درج مقدمات میں مطلوب ہیں. صدر PTI ساہیوال رانا آفتاب احمد خان کرپشن کے الزام میں گرفتار. رانا آفتاب پر غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز بنا کر عوام کو لوٹنے کے الزامات ہیں. نگراں وزیر اطلاعات عامر میر اور نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کی رات 12:15 بجے پریس کانفرنس. کہا قاسم کے ابا کہ تازہ جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی ہمشیرہ کا باورچی موت و حیات کی کشمکش میں ہے.
عبدالرحیم 18 مئی سے سروسز ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ عبدالرحیم نجی اسپتال گیا جہاں اسے گردن توڑ بخار کی تشخیص ہوئی تھی، اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ پہلے بھی جھوٹ بول چکے کہ 9 مئی کے واقعات میں 25 لوگ مارے گئے۔ کراچی سے پی ٹی آئی کے 43 یو سی چیئرمین میں سے 30 سے زائد نے فارورڈ بلاک بنا لیا۔ میئر کے عہدے کے لیے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ جیو نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم میئر کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے ہی نہیں۔ پارٹی قیادت نے 4 ماہ سے ہماری میٹنگ ہی نہیں بلائی۔ جماعت اسلامی نے مخصوص نشستوں پر ہمارے ووٹ خراب کیے، اسے کیسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے میئر کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہر حال میں میئر کا الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ منتخب ارکان کو وفاداری تبدیل کرنے کے لیے اغوا کیا جاتا رہا۔ پارٹی ہدایت پر تمام ارکان کو حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینا ہے۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی چور دروازے سے میئر بنانے کی کوشش بند کرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، ادھر پیپلز پارٹی ڈھٹائی سے کہہ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں منتخب ارکان کیسے حمایت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کا نوٹس لے۔ الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ وزیر کیوں کہہ رہے ہیں کہ منتخب اراکین ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے جواب دیا کہ شکست دے کر حافظ نعیم الرحمان نے جس طرح لسانی سیاست کا آغاز کیا وہ قابل مذمت ہے۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ملزم شرابو خان مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 2 روز قبل سہراب گوٹ میں فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔